اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سلمہ ہیں، دیکھیں مدینہ جانے کے لیے کتنی پریشانیاں برداشت کی صحابہ کرام نے، کتنی اذیتیں برداشت کی، کتنی تکلیفیں برداشت کی، اتنی تکلیفیں برداشت کی۔ اور تکلیفیں کیوں نہ برداشت کرتے؟ انہیں پتا تھا کہ جنوں ویکھ کے ٹھر دیا اکھیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، جنوں ویکھ کے ٹھر دیا اکھیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچ اکے تے شہر مدینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچ اکے تے۔ حضرت ابو سلمہ، حضرت ام سلمہ ان کے بیٹے تھے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کلمہ پڑھا اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے مدینہ کی طرف جانے کی تیاری کر لی۔ ابو سلمہ بھی ساتھ ہیں، ام سلمہ بھی ہیں، ان کا بیٹا سلمہ بھی ہے۔ آپ تیاری کر کے نا تینوں، ماں بھی، بیٹا بھی اور ان کا شوہر بھی تیاری کر کے جا رہے ہیں۔ اب جب مدینہ کی باؤنڈری کے اوپر آئے نا تو ادھر سے ام سلمہ کے گھر والے آ گئے اور وہ آ کر کہنے لگے کہ تم نے جانا ہے تو جاؤ، یہ بیٹی ہماری ہے، ہم اسے مدینے نہیں جانے دیں گے، اسے مدینے نہیں جانے دیں، اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اور وہ کیا ہوا؟ آپ فرماتی ہیں کہ وہ آپس میں لڑنے لگے اور مجھے ساتھ لے جانے لگے۔ میں کہنے لگے میں نہیں جاؤں گی، تو میں نے کہا نہیں تمہیں جانا پڑے گا ساتھ۔ اور ادھر حضرت ابو سلمہ کے گھر والے بھی آ گئے اور وہ کہنے لگے کہ یہ جو بیٹا ہے یہ ہماری نسل ہے، ابو سلمہ کا بیٹا سلمہ، اسے ہم نہیں جانے دیں گے۔ کیا ہوا؟ بیٹے کو کھینچنے لگے، ایک جانب حضرت ابو سلمہ کے گھر والے کھینچنے لگے، ایک جانب ابو سلمہ کھینچنے لگے تو بچے کا بازو اتر گیا اور بچہ ابو سلمہ کے گھر والے لے کر چلے گئے۔ حضرت ام سلمہ کو ان کے میکے والے لے کر چلے گئے۔ حضرت ابو سلمہ اکیلے مدینہ کی طرف چلے گئے، اکیلے مدینہ کی طرف۔ اب بیٹا جدا ہے، شوہر بھی جدا ہے، ام سلمہ اپنے میکے میں ہیں، ان کا بیٹا حضرت ابو سلمہ کے خاندان والوں کے پاس ہے، شوہر چلا گیا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں جب اپنے ماں باپ کے میکے کے گھر آئی میری حالت یہ تھی کہ رات کو سارے سوتے تھے، مجھے نیند ہی نہیں آتی تھی، سارے کھانا کھاتے تھے، میرا کھانا میرے حلق سے نیچے، اور صبح جب ہوتی تھی سارے لوگ کام کاج کرنے والے کام کاج پہ چلے جاتے، میں مدینہ کی سرحد کے اوپر کھڑی ہو جاتی اور میں یہ دعا کرتی کہ میرے آقا تو کبھی مجھے مدینے بنائیں گے، میرے آقا مجھے کبھی مدینے، میں روزانہ یہی کرتی۔ آپ فرماتی ہیں ایک دن گزرا، دو گزرے، تین گزرے، مجھے بتاؤ جس کا بیٹا بھی چلا جائے، شوہر بھی چلا جائے، اس کو چین کی نیند آتی، لیکن میں نے مدینے جانا تھا، مجھے یقین تھا میرے آقا مجھے بلا لیں گے۔ ایک سال گزر گیا، میں روزانہ وہاں آ جاتی۔ ایک دن میرے چچا زاد بھائی تھا، وہ میرے پاس سے گزرا، اس نے مجھے روتے ہوئے دیکھا اور جا کر اپنے خاندان والوں سے کہنے لگا کہ اس کا کیا قصور ہے، اس کا یہ قصور ہے کہ اس نے مدینے والے کا کلمہ پڑھا ہے، اس کا یہ قصور ہے کہ وہ حضور کا کلمہ پڑھتی ہے، اس کا یہ قصور ہے یہ مدینے جانا چاہتی ہے، اس پر رحم کرو، اس کا بچہ بھی جدا ہو گیا، اس کا شوہر بھی جدا ہو گیا، اسے جانے دو مدینے۔ جب اس نے جا کر اپنے خاندان والوں کو جھنجھوڑا نا، ان کے دل نرم ہو گئے، جب دل نرم ہوئے نا تو انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ تیاری کرو ام سلمہ، تمہیں حضور بلا رہی ہے، تجھے آقا بلا رہے ہیں۔ کہنے بس پھر نہ پوچھے، اتنی خوشی بیٹے سے ملنے کی نہیں تھی، اتنی خوشی اپنے شوہر سے ملنے کی نہیں تھی، جتنی خوشی حضور کے روزے کو دیکھنے کی تھی مجھے۔ اور گویا کہ پھر میں کہنے لگی پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا۔ وہ فرماتے جب تیاری ہونے لگی نا، میری کیفیت تھی، میرے آقا نے بلاوا دے دیا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، میرے آقا قدر ہوگا پیش نظر، میرے آقا قدر
ہوگا پیش نظر چاہیے اور کیا میں مدینے چلا چاہیے اور کیا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا. تیاری ہونے لگی. آپ فرماتے ہیں جب تیاری ہونے لگی میں تیار ہو گئی اور میں جب تیار ہوئی تو پھر میرے وارے نیارے ہو گیا. وارے نیارے بیٹا مجھے واپس کر دیا گیا اور میں نا اکیلی بیٹھی اونٹ کے اوپر. کہنے لگے کہ تم اکیلی جاؤ گی اتنا سفر طے کر لو گی. انہوں نے کہا تم چھوڑ دو میری اونٹنی کی مہار بھی چھوڑ دو میری اونٹنی کے بھی چھوڑ دو. اب تو جان نکلے گی حضور کے روضہ کے اندر جان نکلے گی. اللہ نے سبب پیدا کر دیا. سبب پیدا ہوا تو حضرت عثمان بن مظعون آپ کو راستے کے اندر مل گئے اور پوچھا بہن کہاں جا رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ میں جا رہی ہوں حضور کے روضہ کے اوپر جا رہی ہوں مدینہ جا رہی ہوں. آپ نے کہا میں بھی مدینہ جا رہا ہوں. میں دل میں سوچا اللہ نے کتنا کرم کیا صبر کا اللہ نے کتنا صلہ عطا کر دیا. رب نے بیٹا بھی واپس دے دیا. اللہ تبارک و تعالی نے مدینے جانے کا سما بھی پیدا کر دیا اور تو اور اللہ نے ایک بندے کو میرا رکھوالا بھی بنا دیا. آپ فرماتے عثمان بن مظعون اتنا متقی اتنا پرہیزگار تھا اتنا پرہیزگار. فرماتے کہ جب میں کچھ کہتی نا کہ مجھے حاجت کو جانا ہے یا میں نے تھوڑا آرام کرنا ہے آپ فرماتے اونٹنی کو بٹھا دیتے دور چلے جاتے اور جب میں اتر جاتی سیر پہ ہو جاتی تو بعد میں آ کر اونٹنی کو باندھتے تھے. لوگوں میں کیا بتاؤں ایک دن گزرا 2 گزرے 4 گزرے اور آخر کار میں حضور کے مدینہ میں پہنچ گئی. آپ فرماتے لوگوں کیا بتاؤں میں اپنی قسمت پر واری جاؤں میں رہنے بھی تو کہاں لگی رہنے کہاں لگی. آپ فرماتے میں رہنے لگی تو دیکھو حضور کے روضہ کے اندر رہنے لگی. میں دن رات حضور کے روضے کی کیا کرتی زیارت کرتی. گویا کہ پھر میں دعا کرتی. میں کیا دعا کرتی میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں بقیع پاک میں بن جائے مدفن یا رسول اللہ. بقیع پاک میں بن جائے مدفن یا رسول اللہ. بقیع پاک میں بن جائے مدفن یا رسول اللہ. میرے آقا نے فرمایا جس سے ہو سکے مدینہ کے اندر کیا کرے جی مرنے کا سما کرے. مدینہ کے اندر مرنے کا کیا کرے. میرے آقا جب حج پر تشریف لے جاتے تھے نا آخری بات حج پر تشریف لے جاتے تھے میرے آقا وہاں پر بے شمار دعاؤں کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا فرماتے اے اللہ مجھے سلامتی کے ساتھ مدینہ پہنچا دینا مجھے سلامتی کے ساتھ مدینہ پہنچا دینا. یا اللہ اگر میرا وقت آخر آئے تو میرا وقت آخر مدینہ. ایک صحابی جب حضور مدینہ آنے لگے نا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے یا رسول اللہ مدینہ تو آ رہے ہیں. دیکھیں عشق دیکھے کتنا تھا محبت دیکھے کتنی تھی. انہوں نے اور کچھ نہیں پوچھا. میرے آقا جب پتہ چلا مدینے آ رہے ہیں حضور مدینے آ رہے ہیں ان کی خوشی آسمانوں پہ پہنچ گئی. اتنی خوشی کبھی نہیں ملی جتنے حضور کے آنے سے ملی. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہو تو ایک بات پوچھو. میرے آقا نے فرمایا پوچھو. یا رسول اللہ آپ مدینہ آ رہے ہیں کبھی مدینہ چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے کبھی مدینہ چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے. میرے آقا نے فرمایا صحابی خوش ہو جا میں مدینہ آ رہا ہوں اب تو میں جیوں گا بھی تمہارے ساتھ مروں گا بھی تمہارے ساتھ میں ہمیشہ. وہ کھڑا ہو گیا اٹھ کھڑا ہوا. جب میرے آقا نے یہ بات کی تو اٹھ کھڑا ہوا اس کا امامہ شریف گزر گیا اور کہنے لگا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اگر آپ ہمیشہ مدینہ کے اندر رہیں گے تو ہمارا بھی آپ سے وعدہ ہے بچے بھی قربان کر دیں گے خود کو بھی قربان کر دیں گے. آپ یا رسول اللہ ہر چیز آپ کے نام کے اوپر کیا کر دیں گے. یا رسول اللہ آپ رہیں تو صحیح مدینہ کے آپ آئیں تو صحیح ہم تو بچوں کو بھی نہیں سنبھالیں گے اپنی جان کی پرواہ. اور ایسا ہوا بھی تھا پھر ہوا بھی تھا. ایک عورت کے 5 بچے شہید ہو گئے 5 بچے شہید ہو گئے.
ایک کا آ کر بتایا، دوسرے کا آ کر بتایا، تیسرے کا آ کر بتایا، چوتھے کا آ کر بتایا، پانچویں کا آ کر بتایا۔ جب 5 بچے شہید ہو گئے، عام بات نہیں ہے۔ پتہ ہے اس نے کیا پوچھا؟ 5 بچوں کے بارے میں بتایا نا، اس نے کہنے لگی مجھے یہ بتائے کہ میرے آقا ٹھیک ہے؟ اور میرے آقا ٹھیک ہے، حضور ٹھیک ہے، حضور ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا نا ہاں ہاں حضور نبی علیہ السلام ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ پھر تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور میرے آقا اگر ٹھیک ہے، میرے آقا اگر ٹھیک ہے تو وہ 5 بچے کیا، اور 5 بچے کیا، اگر میرے ہزاروں بھی ہوتے تو میرے اپنے آقا کے اوپر قربان کر دیتی میں۔ پھر یہ ایسے باتیں نہیں تھی، بالکل ایسا ہوا بھی تھا۔ کرو تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں کروڑوں۔ اور ایسا ہوا تھا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو پھر ہم جانیں قربان کر دیں گے، بچے قربان کر دیں گے، بس آپ جائیے۔ آپ مل جب فتح مکہ ہوا تھا نا، فتح مکہ، کیونکہ حضور وہاں فاتح بن کر آئے تو اب باتیں ہونے لگی، لو جی حضور مکہ کے اندر آ گئے، میرے آقا تو ہم مکہ کے اندر رہیں گے۔ پہلے رکاوٹیں تھیں، رکاوٹیں ختم ہوگی، مدینہ والے پریشان ہو گئے۔ اب حضور پتہ نہیں واپس مدینہ جائیں کہ نہ جائیں، مکہ تو فتح ہو گیا نا، اب حضور کو محبت تھی مکہ سے، سارے پریشان ہو گئے، پتہ نہیں اب حضور مدینہ جائیں نہ جائیں، مدینہ جائیں نہ جائیں۔ میرے آقا کو پتہ چلا، میرے آقا نے فرمایا مدینہ والے ادھر آؤ۔ مدینہ والے سارے آ گئے، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ آقا یہ پریشانی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نہ پریشان ہو، میرا جینا تمہارے ساتھ، مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اور میں واپس مدینہ کے اندر، یہ وفات تھی میرے آقا کی۔ یہ مدینہ کی حاضری اللہ میں نصیب کرے، بار بار حضور کے روزے پر جانا نصیب کرے، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب کرے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔